الرحمن الرحيم. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی آج الفقہ الاسلامی کی 28ویں نشست ہے، اور اتفاق سے آج چھٹی شریف بھی ہے، یعنی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک. جیسا کہ آپ نے نعت و منقبت آپ نے سماعت کی، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف اگر وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے ولی تھے اور صوفی ولی تھے، لیکن ساتھ میں دوسری طرف ایک بہت بڑے عالم اور جید عالم تھے. سمجھ بات آ رہی ہے؟ علوم عقلیہ نقلیہ اور علوم تصوف، تمام علوم سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہرور فرمایا تھا، اور کوئی بھی ولی بغیر علم کی ولایت کے منزل پر فائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علم ہی سے عبادت کی سمجھ آتی ہے. علم ہی سے عبادت کی سمجھ آتی ہے. اگر علم نہیں ہے تو عبادت کی درستگی نہیں ہو پائے گی. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ بھی علم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو علم دین سے مالا مال فرمائے، اور آج کی محفل کے صدقے میں اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کو علوم دینیہ سے بہرور فرمائے. آج بھی ہمارا موضوع جنائز کے احکام کے حوالے سے 4 موضوع میں لے کر کے آج بھی حاضر ہوا ہوں. پہلا موضوع ہے قبر میں لحد بنانا کیسا ہے. دوسرا موضوع ہے قبر پر بیٹھنا کیسا ہے. تیسرا موضوع قبر پر جوتا پہن کر چلنا کیسا ہے. پانچواں موضوع کیا قبر میں مردے آنے والے کی جوتی کی آواز سنتے ہیں. تو پہلے موضوع کے حوالے سے جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللحد لنا والشق لغیرنا. لحد ہمارے لیے ہے اور شق دوسروں کے لیے. شق کس کے لیے ہے؟ دوسروں کے لیے. اب لحد کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. قبر کا بڑا گڑھا کھود کر اس کے قبلہ رخ پہلو میں اندر کی طرف ایک اور گڑھا بنانا لحد کہلاتا ہے. قبر کا بڑا گڑھا کھود کر قبلہ کے رخ پہلو میں لٹایا جو جاتا ہے اندر کی طرف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحد کہتے ہیں. یہاں پہ کس طریقے سے لٹایا جاتا ہے نہیں معلوم، بہت ساری جگہوں پر باہر ملک میں بھی اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہم نے یو پی وغیرہ میں بھی دیکھا ہے کہ لحد بنا کر کے اندر کی طرف مردے کو رکھا جاتا ہے. تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ لحد ہمارے لیے. لحد کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. پٹنہ میں ایک شاہ رفیع اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مزار ہے. جگہ کا نام ہے بٹاؤ کنواں. اس کا نام ہے کیا نام ہے؟ بٹاؤ کنواں. وہاں پہ ایک ولی اللہ تھے جن کے مزار پر لوگ بیٹھ کر کے جوا کھیلا کرتے تھے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا. اچانک سے اس مزار پر انوار سے خون کا فوارہ نمودار ہوا. خون کا فوارہ نمودار ہوا. اس زمانے میں ہم لوگوں کا بچپنا تھا، تو شاہ فرید الحق صاحب عمادی سجادہ نشی خانقاہ عمادیہ منگل تالاب پٹنہ سٹی، وہاں تشریف لے گئے اور ایک شعر پڑھا
کہ لحد سے خون نکلا آدمی کا، لحد سے خون نکلا آدمی کا، کرشمہ دیکھ لو زندہ ولی کا. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو وہاں پہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگ وہاں پہ بیٹھ کر کے جوا وغیرہ کھیلا کرتے تھے. جب پتہ چلا تو پھر باؤنڈری گھیری گئی. اس زمانے میں لالو پرساد کی حکومت تھی. لالو پرساد آ کر کے معافی مانگا ہے نا حضرت سے، اور اس کے بعد سائنٹسٹ لوگ آئے تھے، اور وہاں پہ زمینیں کھودی گئی تھی کہ آخر یہ خون کا فوارہ کوئی جاری تو نہیں کر رہا اندر سے. پوری تحقیق کے بعد جب سب لوگ تھک گئے تو ماننا پڑا کہ یہ ولی اللہ کی کرامت ہے. لحد سے خون نکلا آدمی کا، کرشمہ دیکھ لو زندہ ولی کا. تو لحد کس کو کہتے ہیں؟ قبر کا بڑا گڑھا کھود کر اس کے قبلہ رخ پہلو میں اندر کی طرف ایک گڑھا بنانا کیا کہلاتا ہے؟ لحد کہلاتا ہے. اور اگر سیدھا نیچے کی سطح میں بنایا جائے، سیدھا نیچے کی سطح میں سیدھا لوگ قبر جو کھود دیتے ہیں اسے شق کہتے ہیں. نمبر 2، زمین سخت ہو تو لحد بنانا مستحب ہے. زمین اگر سخت ہو تو لحد بنانا کیا ہے؟ مستحب ہے. اگر نرم زمین پہ لحد بنائیں گے تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے. سخت زمین پہ لحد بنانا کیا ہے؟ مستحب ہے. ورنہ شق بھی جائز ہے. اگر لحد بنانا ممکن نہ ہو تو شق بھی کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن پہلے کوشش کی جائے لحد بنا کر کے مردے کو اندر دفن کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا. اب قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنا کیسا ہے؟ تو اس حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبر پر بیٹھا مت کرو اور اس پر چونا اور عمارتیں مت بناؤ. چونا وغیرہ مت لگاؤ اور عمارتیں وغیرہ مت بناؤ. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اب سوال یہ حدیث میں نے پیش کر دیا، لیکن اس کے جو اعتراضات ہیں وہ بھی اختصار کے ساتھ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنی لوگ مزارات وغیرہ پہ جو عمارت تعمیر کرتے ہیں تو کیا مطلب یہ غلط ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول اپنی جگہ پر بالکل درست ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمایا کرتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اگر سرکار یہ نہ فرماتے تو دشواری پیدا ہوتی اور ہر عام و خاص کے قبروں پر عمارتیں تعمیر کرنا لوگ شروع کر دیتے. تو یہ بات آ رہی کہ نہیں؟ اور اگر ایسا کرنا شروع کر دیتے تو یہ مشکل ہو جاتی کہ ایک قبر سے میدان محشر میں کتنے مردے اٹھیں گے. اگر ہر انسان اپنے اپنے خاندان اپنے اپنے باپ دادا کے مزار پر جا کر کے عمارتیں بنانا شروع کر دے تو دوسرا مردہ وہاں پہ دفن ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا نا. تو اسی لیے یہ عام اعلان سے عام عمل سے کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا. سرکار کے منع فرمانے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ کہیں یہ عمل عام نہ ہو جائے کہ ہر شخص جب بھی کسی کو دفن کرنے جائے تو وہاں عمارتیں تعمیر کرنا شروع کر دے تو پھر دوسرے کے لیے دشوار ہو جائے گا. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ یہ چیز ایک جواب اس کا یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ سرکار نے کیا فرمایا؟ قبر پر تعمیر مت کرو. تو قبر پر تعمیر نہیں کیا جاتا. آج بھی قبر کے اوپر تعمیر نہیں کیا جاتا بلکہ قبر کے ارد گرد تعمیر کیا جاتا ہے. جو دیواریں اٹھائی جاتی ہے وہ مین قبر کے اوپر نہیں کرتے ہیں لوگ، قبر کے ارد گرد. یا آپ جو بناتے ہیں اس طریقے سے جو بناتے ہیں مزارات پر، وہ جو لحد جو مطلب جہاں پہ مٹی ہے اس کو ٹچ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ایسے باؤنڈری گھیری جاتی ہے. بات آ رہی ہے. اور وہ اللہ کے خاص بندوں کے لیے جائز ہے کہ پہچان ہو کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، پہچان ہو کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے لیے جائز ہے. سرکار نے جو منع فرمایا یہ عام عمل سے منع فرمایا کہ اگر وہ نہ منع فرماتے اور چپ رہ جاتے تو لوگ اس کو جائز سمجھ کر کے ہر جگہ جو ہے مطلب عمارتیں تعمیر ہونا شروع ہو جاتی تو دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس زاویے سے یہ کیا ہے؟ حدیث بالکل درست ہے اور اس کا قول بھی بالکل درست ہے. تو سرکار کا یہ فرمانا ہے کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ تو یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے. عام عمل سے کیا کیا گیا؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ منع فرمایا. عام عمل نہیں ہونا چاہیے. قبر پر بیٹھنا کیسا ہے؟ قبر پر بیٹھنا کیسا ہے؟ تو
اس حوالے سے حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبر پر مت بیٹھو، نہ اس قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. قبر پر مت بیٹھو، نہ اس قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، کہ اگر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ صاحب قبر کو تم نے نعوذ باللہ استغفر اللہ خدا مان لیا. تم نے سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ تو اس طرف رخ کر کے بھی نماز نہ پڑھو اور قبر پہ بھی بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. تو خیر قبر پر بیٹھنا یہ تو سب کو معلوم ہوگا کہ قبر پر نہیں بیٹھنا چاہیے، کامن بات ہے. اب تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ قبر پر جوتا پہن کر چلنا کیسا ہے؟ یہ حدیث جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے راوی حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی نظر ایک شخص پر پڑی، یمشی فی القبور علیہ نعلان، جو قبر پر جوتا پہن کر کے چل رہا تھا. قبر پر جوتا پہن کر چل رہا تھا. سرکار نے فرمایا یا صاحب السبتیتین، اے جوتا پہننے والے، اے جوتا پہننے والے، ویحک، تم پر افسوس ہے، القی سبتیتک، ہے نا، اپنا جوتا اتارو، اپنا جوتا اتارو. فنظر الرجل فلما عرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سرکار کو پہچانا، اور جیسے ہی سرکار کو پہچانا تو خلعہما فرما بہما، فوراً جوتے کو اتارا اور جوتے کو اتار کے پھینک دیا. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبروں پہ جوتا پہن کر کے چلنا کیا ہے؟ ممنوع ہے. سرکار نے کھلے لفظوں میں منع فرمایا ہے کہ قبروں پر جوتا پہن. آج بھی بے ادب بدتمیز لوگ، غیر مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، جو دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ لوگ قبر پہ جوتا پہن کر کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ بات آ رہی ہے؟ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کرنا نہیں چاہیے، چلنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی چلے بھی تو اس کو بہت سختی سے منع بھی نہیں کرنی چاہیے. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ ایسی باتیں کہا کرتے. سرکار نے کھلے طور پر منع فرمایا کہ قبروں پر جوتا پہن کر مت چلو. اب چوتھا اور آخری مسئلہ کیا ہے کہ کیا قبر میں مردے آنے والے کی جوتے کی آواز سنتے ہیں؟ ہے نا. اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ جب اسے اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، جب بندے کو اسے اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور ان کے تمام گھر والے اسے دفن کر کے لوٹنے لگتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، تو إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو وہ مردہ اپنے جانے والے کی جوتی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، جانے والے کی جوتی کی آہٹ کو سنتا ہے، آواز سنتا ہے. اب آپ سوچئے، لوگ کہتے ہیں مردہ اب سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو مر گیا وہ مٹی میں مل گیا، وہ سن نہیں سکتا. یہاں پہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ولی اللہ قبروں کی آواز، ولی اللہ جو ہے اپنے جانے والوں کی جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، یا اللہ کے خاص بندے، کوئی قید و بند نہیں لگایا، مطلق ارشاد فرمایا انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ اپنے پیچھے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے. تو اس کا مطلب ہر مردہ سنتا ہے. تو اس طریقے کی باتیں کہنا کہ جو مر گیا مٹی میں مل گیا وہ کسی کی آواز کو نہیں سنتا، وہ ختم ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت بھی اسے سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، اس وقت بھی اسے سننے کی صلاحیت عطا فرمائی. تو جب عام بندوں کا یہ حال ہے، جب عام بندوں کا یہ حال ہے کہ اپنے پیچھے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، خاص بندے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے، صابر پیا کلیر ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، وہ کیوں نہیں اپنی بارگاہ میں آنے والے کی فریاد کو سنیں گے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ بھی فریاد سنتے ہیں کہ جب کوئی بندہ غلام ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا خواجہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، میرے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کر دے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کی دعا قبول ہوگی.
تو وہ خواجہ غریب نواز یہ دیکھتے ہیں کہ غلام میری بارگاہ میں اس امید سے آیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہمیں جو چاہیے تجھے معلوم ہے عطا کر دے، ہمیں جو چاہیے تجھے معلوم ہے عطا کر دے. تو ہاتھ گننے پر دیر رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کیا کر لیتا ہے؟ قبول فرما لیتا ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب عام بندے کے اندر اللہ نے سننے کی صلاحیت دی ہے تو اللہ کے خاص بندے تو بدرجہ اتم سنتے ہیں. رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کر مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الہ العالمین، قرآن کریم کی جن صورتوں کی تلاوت ہوئی ہے مولا، نہ تو منقبت پڑھے گئے ہیں، کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں مولا، جو بھی پڑھنے میں سننے میں جانے انجانے لفظاً معناً حرفاً جو بھی غلطی ہو، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے. مولا کریم اس کا ثواب شنی محاضر کا ثواب سب سے پہلے کونین کے مالک و مختار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرما. یا الہ العالمین، ان کے صدقہ طفیل میں تمام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، خلفاء راشدین، شہداء کربلا، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اکابرین، مشائخین، ان تمام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرما. روئے زمین میں جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین تشریف فرما ہے، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، اشرفیہ، نقشبندیہ، ابوالعلائیہ، سہروردیہ، رضویہ، تمام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرما. یا الہ العالمین، شاہ نور کے نوجوانوں کی طرف سے بالخصوص خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف کے موقع پر فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے. مولا بالخصوص خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرما. یا الہ العالمین، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہم سب پر جاری اور ساری فرما. مولا جن لوگوں نے بھی اس فاتحہ خوانی میں حصہ لیا ہے، مولا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالخصوص کرم فرما. یا الہ العالمین، جن لوگوں نے حصہ لیا ہے مولا ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ان کے گھر بار میں ترقی عطا فرما، خیر و برکت کا نزول فرما، شر شیاطین حسد حاسد نظر بد سے حفاظت فرما. تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ کا پابند بنا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اس محفل میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں مولا، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے جائز مرادوں کی تکمیل فرما، سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرما، سب کو علم نافع عطا فرما. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس طرح عقیدت کا ہم اظہار کرتے ہیں مولا، اسی طرح ان کے نقش کف پا پر چلنے کی سچی توفیق عطا فرما. ان کے بتائے ہوئے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی گفتار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے جیسے صحبتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ان کی سیرت کو اپنی زندگی کی زینت بنانے کی سچی توفیق عطا فرما. مولا تو کریم ہے، کرم فرما. مولا تو رحیم ہے، رحم فرما. مولا تو غفار ہے، ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہم ربنا تقبل، اللہم ربنا تقبل، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا